کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے۔ آپ کا ارادہ کبھی بنا انڈیا جانے کا؟ بڑا مشکل ہے اب جانا، وہ دیوانے ہیں، وہ تو کپڑے پھاڑ دیں گے۔ اور عزت کی ہوس رکھنے والا جیسے اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، ایسے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کرتے۔ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ شہرت نہ ہی ہوتی میں بھی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتا؟ یہ خیال آتا ہے دل میں؟ قدرت کا نظام تھا کہ اختلاف ہونا تھا، یہ رہے گا۔ اختلاف کے آداب ہیں، کوئی چرس بھر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ میری زندگی کی آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی ویڈیو ہے، اور میرے چینل کی بھی، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ مولانا طارق جمیل اس مسلم امت کے بہت بڑے اثاثہ ہیں اور لاکھوں لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ میں خود ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور جب بھی کبھی مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے مولانا ہمیشہ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل آپ ادھر تلمبہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم یہیں پہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا آج کل ڈیلی روٹین چل رہی ہے؟ یہاں تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، بس گھر پر ہی ہوتا ہوں، کوئی خاص روٹین نہیں ہے۔ مولانا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا پہلا بیان جو تھا، جس میں آپ کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کب آپ نے کیا اور کب آپ کو احساس ہوا اس کے بارے میں؟ یاد نہیں کوئی تو ایسا ہوگا شروع کا۔ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو وہ دیپال پور سائڈ پر گاؤں دیہاتوں میں ہماری جماعت تھی۔ صحیح۔ 1971 کی بات ہے، تو میں ٹوٹیوں پر وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو 2 گاؤں کے دیہاتی وہاں وضو کر رہے تھے۔ تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تبلیغ کی جماعت آئی ہے، انہاں دی گل سنی ہے؟ وہ کہتا نہیں میں تو نہیں سنی۔ وہ کہتا ہے ویچ ایک شور ہے، وہ بڑی چنگی گل کریندا ہے، صحیح دی سنی۔ تو یہ پہلی دفعہ مجھے اس دیہاتی کی زبان سے پتہ چلا کہ میں کوئی اچھی بات کرتا ہوں۔ ویسے ہی آپ کے سامنے ہی آپ ہی کی بات کر رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا میرے بارے میں۔ صحیح صحیح۔ اچھا مولانا آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ ہمیں اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو آپ کا سنا ہے کہ آپ بڑی دور تک اپنا شجرہ بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے، مطلب کہ آپ کا جو شجرہ ہے آپ کو یاد ہے؟ ہم راجپوت چوہان ہیں۔ پرتھوی راج کا ایک بیٹا تھا رام دیو چوہان۔ جب پرتھوی راج کو شکست ہوئی 1191 میں، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شکست دی، پھر اسے قتل کیا اور چوہانوں کی حکومت ختم ہوئی۔ انڈیا میں سب سے لمبی حکومت چوہانوں نے کی ہے، 600 سال۔ 600 سال کسی خاندان کی حکومت نہیں، تو یہ واحد راجپوتوں کی شاخ ہے جنہوں نے 600 برس حکومت کی۔ تو ان میں سے اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو، وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ تو ہم لوگ اس کی نسل میں سے ہیں۔ صحیح صحیح۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہماری تلمبے پر حکومت تھی، ہمارے آباء و اجداد وہاں سے بیکانیر اجمیر سے، پتہ نہیں کب، جب وہ رام دیو مسلمان ہو گیا تو وہ وہاں سے شفٹ کر گیا۔ تو وہ پہلے جو اس پنجاب میں ان کی آمد ہوئی ہے وہ اکاڑا میں ہوئی ہے کئی سو سال پہلے۔ پھر وہ یہاں آئے اور یہاں جنگجو لوگ تھے، انہوں نے تلمبے پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اکبر، جلال الدین اکبر نے جب ملتان فتح کیا تو اس نے تلمبہ بھی فتح کیا اور ہماری حکومت ختم ہوئی، لیکن ہم یہاں کے سب سے قدیم باشندے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اس علاقے کے صحیح۔ اچھا یہ وجہ ہے کہ آپ کے اکثر بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ آپ زمیندار، آپ کی فیملی ہے، تو یہ حکومت آپ کی چلتی آ رہی ہے یہاں پہ کافی عرصے سے؟ جی 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 جی۔ صحیح صحیح۔ اچھا مولانا آپ
اپنے ایک انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا کہ بڑی چھوٹی عمر سے آپ نے جو ہے سگریٹ پینے کی عادت آپ کو لگ گئی تھی، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس عمر میں لگی اور وہ کیسے عادت لگ گئی آپ کو؟ وہ رات کو بیٹھتے تھے سارے ہم چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا وہ سارے مل کے بیٹھتے، کوئی ایک ان میں بڑا بیٹھ کے کہانیاں سناتا تھا، تو ہم وہ ان سے شوق سے رات کو کہانیاں سنتے تھے، اس میں وہ سگریٹ پیتے تھے، تو بڑے تھے ہم چھوٹے تھے، تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہو گیا میں بھی پیوں، تو اس طرح شروع کر دیا۔ اور اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ ہوگی کوئی میرے خیال میں 8-9 سال۔ 8-9 سال، صحیح۔ اچھا مولانا، ہر شخص کی زندگی کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی کا موقع، کبھی غم کا موقع، تو زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے پہنچی ہے؟ زندگی ایک موٹر وے نہیں ہے کہ جیسے ہارٹ کی ECG ایسے ایسے چلتی ہے نا، زگ زیگ، تو لائف بھی اس طرح چلتی ہے، اس میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ولادت بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے۔ تو زندگی کی اصل تو جو خوشی اللہ نے رکھی ہے وہ جنت میں رکھی ہے، اور زندگی بھی اصل اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی کوئی نہ کوئی مسائل فیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری زندگی شروع سے ہی سفری بن گئی۔ 11 سال کی عمر میں لاہور چلا گیا، والدین نے بھیج دیا، تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ پھر جب اللہ نے مجھے اس راستے میں شہرت دے دی، تو شہرت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ پھر میرے ساتھ بھی ہوا، مسلسل ہوا، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، تو کوئی میں بتا نہیں سکتا کہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولانا، آپ کی کہانی تو مشہور ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اور کئی دفعہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آئے تو سب سے بڑی قربانی آپ نے دین کے لیے کیا دی؟ بیٹا اس دین کے لیے کیا کروں؟ یہ تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، میرا فائدہ ہو۔ بالکل، اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے اس راستے سے ہٹایا۔ ہمارا تو بہت غلط ماحول تھا یہاں اس وقت جب میں اس طرف آیا، تو جانگلی علاقہ ہے، جانگلی سے مراد ہے لوکل، مائیگریٹڈ جو تھے وہ پھر بھی کچھ سمجھدار تھے، تو بالکل ہی دین سے بھی نابلد تھے اور دنیا سے بھی۔ اچھا مولانا، ایک چیز اس دنیا کا اصول ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص جتنی شہرت پاتا ہے یا جتنا اللہ اسے عروج دیتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ تنقید بھی بہت کی جاتی ہے۔ ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ایک نان مسلم نے کتاب لکھی تھی کہ دنیا کے سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسن پہ نمبر 1 ان کو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی شخص کے خلاف لکھی گئی ہیں تو وہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی بہت شہرت دی، تو آپ پہ بھی اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں، تو اس تنقید کا آپ کیسے سامنا کرتے ہیں؟ خاموش۔ ہمارے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ تو اپنے استادوں سے یہ سیکھا کہ خاموشی، صبر، کبھی ریئیکشن تو اندر ہی دبا لیا، ظاہر نہیں کیا، برداشت کی۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے میرا کہ اکثر جو اسکالرز ہیں مختلف، اگر ان کے اوپر کوئی تنقید ہو یا پھر کوئی ان کی بات کرے تو اس کا اکثر جواب دیتے ہیں، کچھ برے لہجے سے، کچھ آرام سے۔ آپ نے آج تک کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، کوئی کلیریفائی نہیں کیا اپنے آپ کو، کوئی صفائی نہیں دی، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ صبر کرو۔ صبر ایمان کا وہ جزو ہے جیسے جسم میں روح ہے، روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی ہے انسان، 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ میں وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے۔ تو صفات ایمان میں صبر
روح کی طرح ہے، بس صبر زندگی سے نکل جائے ساری صفات ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی سوال کرے تو اس کا جواب ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے حدیث پاک سے یہ مضمون اخذ کیا ہے کہ آپ اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے، کوئی پوچھتا تھا تو اس کو جواب دیتے تھے۔ تو میرے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں میرے خلاف، اور مقالے لکھے گئے ہیں، اخباروں میں لکھا گیا ہے، ہر جگہ ہوئی ہے تنقید، لیکن تنقید اللہ کا شکر ہے بہت تھوڑی ہے، محبت کرنے والے بہت زیادہ، تو اس لیے وہ بھی اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو مولانا آپ نے پہلی دفعہ حج یا عمرہ کب کیا تھا؟ 84 میں پہلا عمرہ کیا تھا، 84 میں ہماری جماعت گئی تھی انگلینڈ، وہاں سے واپسی پر ہمیں عمرے کی اجازت تھی تو عمرہ کر کے آئے۔ اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ 31 سال۔ 31 سال۔ یہ اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کی بات ہے؟ ہاں، اسٹوڈنٹ لائف، اپنی تعلیم آپ نے مکمل کر لی تھی؟ ہاں مکمل کر لی، 80 میں کر لی تھی۔ صحیح۔ تو جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے